الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اپنے اصحاب پر نمودار ہوئے تو آپ نے لوگوں کو جہاد اور لڑنے پر خوب ابھارا. پھر فرمایا کہ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آج ان کفار سے جو آدمی ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے لڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جس کو وہ کھا رہا تھا. یہ بشارت سن کر اس نے کہا واہ واہ، پھر تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا حائل ہے اور اتنی دیر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں. چنانچہ اس نے ہاتھ سے کھجوریں پھینک دی اور ہاتھ میں تلوار لے کر کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. دوران مقابلہ وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے: رکضاً الی اللہ بغیر زادی الا التقى وعمل المعادی والصبر فی اللہ علی الجہاد وکل زاد عرضۃ النفاد غیر التقى والبر والرشاد. نبی اکرم علیہ السلام میدان بدر کے اندر صحابہ کرام کو جہاد کے لیے ابھار رہے ہیں. مسلمانوں کا 313 کا لشکر ہے اور وہ بھی بے سر و سامان، اور سامنے جو ہے 1000 کا لشکر ہے کفار کا، اور ساز و سامان، کیل و کانٹے اور مسلح اسلحے سے لیس، اور مقابلہ ہونے کو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، جہاد کے لیے ابھار رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج جو ثواب کی نیت سے آگے بڑھتے ہوئے لڑا تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. میدان کارزار سجا ہوا ہے، حق اور باطل آمنے سامنے. حق جو ہے باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہے، ڈٹ کر مقابلے کے لیے تیار ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ آج جو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کے ثواب پر یقین کر کے آج جو لڑے گا آج وہ جنت میں جائے گا. تو عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور ان کو وہ کھا رہے ہیں.
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ، مزے آ گئے، اب تو میرے اور جنت کے درمیان میں صرف یہی حائل ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر لڑوں، اللہ کے لیے لڑوں، یہ کفار مجھے شہید کر دیں، مجھے قتل کر دیں، بس اتنا سا وقت، اتنی سا ٹائم اور میں جنت کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں کھجوریں ہیں، ہاتھ میں کھجوروں کو کھاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، ہاتھ میں کھجوروں کو کھاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، کھجوروں کو ایک طرف کر دیا اور تلوار لے کر گھمسان کے اندر گھس گئے، کفار سے لڑنا شروع کر دیا اور آخر کار شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب مقابلے کے لیے کفار پر ٹوٹے، کفار پر حملہ کیا تو زبان مبارک پر یہ اشعار ہیں، رکضاً الی اللہ بغیر زادی، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی طرف میرا رواں دواں ہے، بغیر زادی، ساتھ میں کوئی بھی زاد نہیں ہے، کوئی بھی توشہ میرے ساتھ نہیں ہے، یعنی بے سر و سامان ہوں، دنیا کا اسباب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، دشمنوں پر حملہ کر دیا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، دنیا کے ساز و سامان سے میں کنگلا ہوں، الا التقى وعمل المعادی، سوائے تقوی کے اور آخرت کے عمل کے، سوائے آخرت کے عمل کے اور سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کے، اللہ کے تقوی کے، پرہیزگاری کے، دینداری کے، اسلام داری کے، اللہ کی فرما برداری کے کوئی اور چیز میرے ساتھ نہیں ہے، بس یہی میرا ذات راہ ہے، اس ذات راہ کے ساتھ میں اللہ کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف لپک پڑا ہوں۔ وَالصَّبْرُ فِي اللَّهِ عَلَى الْجِهَادِ، اور اللہ کے راستے میں صبر، اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت اور ثابت قدمی اور بہادری اور شجاعت اور استقلال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد پر، یعنی یہ میرا ذات راہ ہے۔ وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةٌ النَّفَادِ، کہ جتنا بھی ذات راہ ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا، غیر التقى والبر والرشاد، سوائے تقوی کے، نیکی کے اور ہدایت کے، یعنی بے سر و سامانی کی حالت میں یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ میرے پیچھے میرے گھر والوں کے لیے میں نے کیا چھوڑا ہے، میرا کتنا وراثت میری کتنی ہے، جائیداد کتنی، مال مویشی کتنے، دکانیں کتنی، گھر بار کتنے، سواریاں کتنی، ان تمام چیزوں سے کنگلا، لیکن آخرت کے لیے عمل موجود، اللہ کے راستے میں جہاد موجود، اللہ کے راستے میں نیکی موجود، اللہ کے راستے میں اس کی فرما برداری موجود، اس ذات راہ کے ساتھ میں اللہ کی طرف لپک گیا ہوں، کفار پر میں نے حملہ کر دیا ہے، اور اس طرح وہ شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھاپا مار دستہ روانہ فرمایا، اس دستے کے شرکاء نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم راتوں رات نکل جائیں یا صبح کا انتظار کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ رات جو ہے جنت کے باغیچے میں گزار دو؟ اللہ اکبر۔ جہاد کے لیے چھاپا مار دستہ، گوریلا دستہ روانہ کر رہے ہیں۔ چھاپا مار دستہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ایک دم سے حملہ کرتا ہے، بے خبری میں دشمنوں کو آ دبوچتا ہے، دشمن غفلت میں ہوتا ہے، وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ چھاپا مار دستے کو روانہ کر رہے ہیں، گوریلا وارفیئر،
گوریلا دستے کو روانہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا کریں؟ ابھی نکل جائیں، رات کا وقت ہے، یا صبح کا انتظار کریں؟ ایک رات اور مدینے میں گزر جائے گی، آپ کی صحبت میں گزر جائے گی، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین مخلوق، سب سے محبوب ترین ہستی اللہ کی، سب سے محبوب ترین بندے، آپ کے پیچھے صبح کی نماز بھی ہو جائے گی، فجر کی نماز بھی آپ کے پیچھے ہو جائے گی، آپ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جائے گی، تو کیا خیال ہے ہم ایک رات اور گزار لیں، صبح کو چل پڑیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تلوار والے نبی ہیں، جو کہ جہاد والے نبی ہیں، نبی السیف ہیں، نبی الملحمہ ہیں، جنگوں والے نبی ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں، سب سے بہادر ترین انسان ہیں، وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اس رات کو نکل جاؤ تاکہ تمہاری یہ رات جنت کے باغیچے میں گزر جائے؟ اللہ اکبر! جہاد کا اتنا بڑا مرتبہ کہ چھاپے مار دستے کو روانہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ایک اور رات اگر مدینے میں گزر جائے، اتنا مبارک شہر اور آپ جیسی مبارک ہستی، ان کی صحبت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے فجر کی پھر اگر نکل جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جہاد کے لیے ابھی نکلو تاکہ تم چلو گے گویا کہ تم جنت کے باغیچے میں چل رہے ہو۔ اللہ! اتنا بڑا اعزاز ہے جہاد کا۔ ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز میں وقار اور آہستگی بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، مگر 3 چیزوں میں جلدی بہتر ہے۔ جب لشکر اسلام چلنے کی آواز بلند ہو جائے تو تم سب سے پہلے نکلنے والے رہو، جب نماز کے لیے اذان ہو جائے تو سب سے پہلے جانے والے ہو جاؤ، اور جب نماز جنازہ تیار ہو جائے تو اسے لے جانے میں جلدی کرو۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ ہر چیز میں وقار، سنجیدگی اور آہستگی بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں، اور ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں فرمایا کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، العجل من الشیطان، کہ جلدی کرنا شیطان سے ہے، شیطان کا کام ہے۔ جلدی نہیں بلکہ وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ کام کرو، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جلدی کرو۔ اس میں سے ایک چیز ہے کہ جہاد کے لیے فوراً نکل جاؤ۔ جب جہاد کے لیے لشکر روانہ ہو رہے ہیں، تاخیر نہ کرو، پیچھے نہ ہٹو، فوراً نکلو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھاپے مار دستے کے ساتھ روانہ فرمایا، باقی ساتھی چلے گئے، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی نماز پڑھنے کی غرض سے رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ تمہارے ساتھی تم سے کتنا آگے نکل گئے؟ وہ فرمایا وہ آج ہی ایک صبح کی مسافت پر مجھ سے آگے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ تم سے فضیلت میں اتنا آگے نکل گئے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ تم سے 1 ماہ پہلے جنت میں چلے گئے؟ اور فرمایا کہ اب جلدی جاؤ، ان تک پہنچ جاؤ، کیونکہ ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے روانہ کیا صحابہ کرام کو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، غالباً وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک اور نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں جہاد کے میدان میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، شہید ہو جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کچھ خبر نہیں ہے۔ ایک نماز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، دو جہاں کے سردار، اللہ کی محبوب ترین مخلوق، اللہ کے محبوب ترین بندے، ایک نماز اور ان کے پیچھے پڑھ، ظہر کی نماز۔ لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ابھی تک نہیں گئے، تمہارے ساتھی کہاں نکل گئے؟ بولا وہ صبح کو نکل گئے ہیں، میں ظہر کی نماز میں پڑھنا چاہتا تھا آپ کے پیچھے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ فضیلت میں تم سے اتنا آگے نکل گئے گویا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یعنی تمہیں میرے پیچھے نماز کے بارے میں نہیں سوچنا تھا، میں نے جس مقصد کے لیے تم کو روانہ کیا جہاد کے لیے، وہ مقصد اس سے بہت اونچا ہے۔ ایک ماہ پہلے تم سے جنت میں پہلے چلے گئے، ایک ماہ پہلے، اب جاؤ، دیر نہ کرو، فوراً نکلو، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا بلند راستہ، اتنا بڑا راستہ، جہاد کا راستہ، اللہ کے راستے میں لڑنے کا راستہ، مگر ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا، بالکل فراموش کر دیا۔ جہاد میں نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، کراچی کے ہو رہے ہیں، رائے گنج کے ہو رہے ہیں، ڈھاکہ کے ہو رہے ہیں، لیکن جہاد کے لیے ایک جماعت نہیں نکلتی، بلکہ وہ لوگ ان احادیث کو پڑھتے ہیں اور پھر ان احادیث کو پڑھ کر لوگوں کو جہاد کے لیے نہیں نکالتے، مگر بلکہ اپنے گشتوں کے لیے نکال دیتے ہیں، جس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاد اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے نافرمانوں سے، اللہ کی شریعت کے دشمنوں سے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا نہیں چاہتے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ ہونا نہیں چاہتے، ان لوگوں سے لڑنا، تاکہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر نافذ ہو جائے، تاکہ قانون صرف اور صرف اللہ کا ہو جائے، کسی اور کا قانون نہ چلے۔ ابھی اجتماع ہوا کراچی کا، میں تو وہاں گیا بھی نہیں تھا اور نہ میں جاتا ہوں۔ کیا ایک جماعت جہاد کے لیے نکلی؟ نہیں، بلکہ وہ تو جہاد کی بات بھی نہیں کرتے، گویا جہاد کو مانتے ہی نہیں، بلکہ جہاد کی آیتیں اور حدیثیں پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نکلو تو یہ جہاد ہے، حالانکہ وہ جہاد نہیں ہے۔ کسی مسجد میں جا کر قیام کرنا اور پھر وہاں گشت کرنا، یہ جہاد نہیں ہے، جہاد اور چیز ہے۔ اور آج اس جہاد کو ہم نے چھوڑا، اللہ پاک نے ہم کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج پورے عالم کے سامنے غزہ کے اندر، سوڈان کے اندر اور پتہ نہیں کہاں کہاں قتل عام ہو رہا ہے۔ غزہ کو تباہ کر دیا گیا، یہودیوں نے، نصرانیوں نے مل کے ہزاروں کو شہید کر دیا، ہزاروں کو معذور کر دیا، ہزاروں کو یتیم کر دیا، ہزاروں کو بیوہ کر دیا، لاکھوں کو بے گھر کر دیا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا۔
جس وقت مسلمان جہاد پر قائم تھے، مسلمانوں کی عزت دنیا کے اندر تھی اور پوری دنیا مسلمان سے ڈرتی تھی، مسلمانوں کی ہیبت قائم تھی، مسلمانوں کا رعب قائم تھا، ہر کوئی اسے ایک بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ الجھے، اور مسلمان آگے بڑھ کر کافروں پر حملے کرتے تھے اور ان کے ملک کو فتح کرتے تھے، ان کی زمینوں کو فتح کرتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، جہاد کی تیاری کو چھوڑا اور عیاشی میں لگ گئے، دنیا میں لگ گئے، تو یورپ کی اقوام نے سارے جو مسلمان علاقے ان پر قبضہ کر لیا، یہاں پر بھی ان کا قبضہ تھا، سب پر قبضہ کر لیا اور سب کو استعمار کا نشانہ بنا دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کے جو حکمران تھے وہ عیاشیوں میں لگ گئے، منافق ہو گئے، اور پھر جب یہ استعماری طاقتیں واپس اپنے ملکوں میں چلی گئیں تو اپنے نظام کو، اپنے مفاد کو مسلط کر کے گئی۔ آج پاکستان میں دیکھو، یوں تو سمجھتے ہیں کہ 1947 میں برطانیہ سے آزاد ہوا، مگر کوئی آزادی نہیں، ابھی تک وہ غلام ہے، ابھی تک یہاں پر یورپ کی چلتی ہے، نظام بھی یورپ کا ہے، قانون بھی یورپ کا ہے اور چلتی بھی اسی کی ہے۔ امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پہ، جو کچھ بھی کرتا ہے پہلے امریکہ اگر اجازت دیتا ہے تو کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا۔ غلامی مسلط ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی عزت پر آ جائیں، اس ذلت سے نکل جائیں، اس پستی سے نکل جائیں، اس بے غیرتی اور بے بسی سے نکل جائیں، تو پھر ہمیں واپس جہاد پر آنا پڑے گا، ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے گا۔ جب اللہ کے راستے میں لڑیں گے تو اللہ پاک ہمیں عزت دے گا۔ آج ہمارے اپنے ملک کے اندر اپنی نہیں چلتی، ہم لوگ یہاں پر بے بس ہیں، ساری پالیسیاں جو کچھ بھی ہوتا ہے باہر سے ہوتا ہے، کیونکہ اس نظام کے اوپر اسی انگریز کے وفادار موجود ہیں۔ وہی خاندان، جتنے بھی سیاسی خاندان ہیں، یہ سارے کے سارے خاندان کون تھے؟ یہ انگریزوں کے وفادار تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں ان کے جو باپ دادا تھے وہ انگریزوں کے وفادار تھے، اور آج وہی خاندان ہم پر مسلط ہے۔ جب تک ہم اس نظام کے خلاف جہاد نہیں کریں گے اور بزور طاقت اس نظام کو، اس منافق نظام کو، اس انگریزوں کے نظام کو ختم نہیں کریں گے اور اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو، اسلام کو نافذ نہیں کریں گے، ہم لوگ ذلیل و رسوا رہیں گے۔ جب ہمارے ہاتھ میں یہ نظام ہوگا، اس کے بعد ہم باہر کے مسلمانوں کی بھی مدد کر سکیں گے۔ آج یوں نام کی تو آرمی موجود ہے، ایئر فورس موجود ہے، نیوی موجود ہے، لیکن کسی نے کچھ کیا غزہ کے لیے؟ کسی نے کچھ کیا کسی بھی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ منافقین کے ہاتھ میں ہے۔
جب یہ اسلام کے شہدائیوں کے ہاتھ میں ہوگی پھر یہ اسلام کے لیے استعمال ہوگی، پھر یہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے استعمال ہوگی۔ یہ وہ راستہ ہے میرے بھائیوں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستہ روانہ کرتے بولتے فوراً نکل جاؤ، تمہارا یہ چلنا جنت کے باغیچوں میں چلنا ہوگا، تمہارا لڑنا جنت کی گارنٹی ہوگا، تمہارا شہید ہونا جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور خبردار دیر نہ کرنا، دیر نہ کرنا، فوراً نکلو اللہ کے راستے میں۔ یہ اتنا بڑا راستہ ہے میرے بھائیوں، یہ عظیم ترین راستہ ہے اسلام کا۔ اس راستے کے اندر جنت ہے، اس راستے کے اندر کامیابی ہے، اس راستے کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے، اس راستے کے اندر سربلندی ہے، اس راستے کے اندر غیرت ہے، اس راستے کے اندر کامیابی ہے، اس راستے کے اندر عظمت ہے۔ دنیا آخرت کی تمام نعمتیں اس راستے کے اندر ہیں، اور اس راستے کو چھوڑنے میں دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ اس کے لیے تیار ہو؟ ہاں بھائی، ہاں، اس کے لوگوں کو تیار کرو، لوگوں کو یہ فضائل بتاؤ جہاد کے، لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرو جہاد کے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جہاد کے مذاکرے کرو، ان کو یہ فضائل سناؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ جہاد اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ تم کسی مسجد میں چلے جاؤ اور وہاں 3 دن قیام کرو اور کھانا پکاؤ، کھانا کھاؤ اور گشت کرو، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اللہ کے دشمن کو، باطل کو ختم کرنا ہے، حق کو لے کر آنا ہے، کامیاب کرنا ہے، حق کو سر بلند کرنا ہے، یہ جہاد ہے۔ اور یہ ساری حدیثیں جہاد کے بارے میں، یہ لوگ جو آیتیں پڑھتے ہیں وہ بھی جہاد کے بارے میں ہوتی ہیں، وہ اس کام کے بارے میں نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی قرآن کی تعریف کرتے ہیں جو ان آیتوں کو جہاد کے آیتوں کو اپنے کام پر فٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے تیار ہو؟ جہاد کے مذاکرات کرو گے، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرو گے، ہاں، جہاد کے فضائل لوگوں کو سناؤ گے، ہاں، انشاءاللہ وہ لوگ جہاد کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پر